اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کسی اسپیسیفک ٹاپک پہ نہیں بات کریں گے، ابھی جو فلسطین میں ہو رہا ہے، جو دہشت گردی اسرائیل کی طرف سے دکھائی جا رہی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے کچھ۔ میں اسرائیل کے اوپر بات نہیں کروں گا، وہ سب کو پتہ ہی ہے دنیا کو، لیکن میں فلسطین کے اوپر بات کروں گا، فلسطین پہ کیوں ہمارے لیے ضروری ہے اور ہمارا کیا رد عمل ہونا چاہیے تھا اور کیا ہم نے کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا احادیث ہیں اس حوالے سے، قرب قیامت کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے، الگ الگ چیزوں کے بارے میں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے یہ آج سے نہیں ہو رہا، یہ بہت سالوں سے ہو رہا ہے۔ جب سے اسرائیل بنا ہے اس کے بعد سے اسرائیل نے جب سے اپنی ٹیریٹری ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کی تو اس نے مسلم کنٹریز جتنی بھی ہیں ان سب پہ جنگ مسلط کی، وہ 67 ہو 73 ہو، اور ہلکے ہلکے کرتے اس نے ہر جو آس پاس کے جتنے بھی مسلم ممالک تھے سب کو توڑ دیا، جبکہ اسرائیل جو ہے وہ ایک چھوٹا سا ملک تھا، مسلم تو 22 مسلم کنٹریز کے بیچ میں ایک چھوٹا سا یہودی ملک تھا، لیکن اس ایک یہودی ملک نے 22 مسلمان قوتوں کی طاقت توڑ دی، ان کی کمریں توڑ دی، ان کو ہلا کے رکھ دیا اور ان کو کسی قابل نہ چھوڑا، اور آج ساری جو ہیں وہ بھیک مانگتے ہیں۔ اسرائیل کے سامنے کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے وہاں جتنی کنٹریز ہیں سوائے ایران کے، جو کنٹینیوسلی تھریٹن کرتی ہے اسرائیل کو، ان کی ایگزسٹنس کو۔ باقی جتنی بھی کنٹریز ہیں، سیریا، جارڈن، لیبنان، کچھ بھی نہیں، سب کو کھا چکا ہے اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کے مدد سے۔ لیکن ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری جو امپورٹنٹ جگہ ہیں وہ ہے فلسطین، بیت المقدس کی وجہ سے، مسجد الاقصیٰ جو ہمارا قبلہ اول بھی ہے، وہاں پہ بھی جارحیت جو ہے وہ طویل عرصے سے چلتی آ رہی ہے اسرائیلی فوجوں کی طرف سے، اور بیچارے مظلوم فلسطینی بھائی بہن جو ہیں ہمارے وہاں پہ وہ اس کو برداشت کرتے آ رہے ہیں، اور جتنی بھی ان کی طاقت ہے، جس طرح بھی وہ ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں وہ کرتے آ رہے ہیں۔ دنیا میں ہمیشہ یہی پروپیگنڈا ہوا ہے کہ فلسطین کی طرف سے ان کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، اور ڈیفینس میں ان کی اپنی ڈیفینڈ کرنے کے چکر میں، سیلف ڈیفینس میں اسرائیل جو ہے پھر وہ بمباری کرتا ہے اور ان کو شہید کیا، ان کو لوگوں کو، معصوم بچوں کو شہید کیا جاتا ہے، عورتوں کو شہید کیا جاتا ہے، گھر برباد کیے جاتے ہیں۔ اس دفعہ جو اب ہو رہا ہے ریسنٹ ٹائمز میں، جب سے میں نے ہوش سنبھالے تب سے تو کیا ہے اس کا میں نے نہیں دیکھا اتنی جارحیت فلسطین میں ہوتی رہتی ہے جھڑپیں، لیکن اتنی ایکسٹریم پہ آ کے کوئی چیز ہونا فلسطین میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا، جو اب ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ روز کے حساب سے سوشل میڈیا پہ سینکڑوں ویڈیوز، پکچرز، الگ الگ پوسٹ آتے ہیں، وہاں کے لوگوں کے انٹرویوز آتے ہیں، ان کی کالز ریکارڈنگز ہوتی ہیں جو ہمارے سننے میں آتی ہیں کہ کس طرح وہ لوگ پریشان ہیں، کس طرح ان کا جینا حرام کیا ہوا ہے، نہ ان کے پاس رہنے کی جگہیں رہ گئی ہیں، نہ کھانے پینے کا سامان پورا ہے، لیکن پھر بھی وہ مرد مجاہد بنے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، اکیلے ہی صحیح لیکن لڑ رہے ہیں۔ پوری دنیا خاموش ہے، کوئی مسلمان امت، کوئی مسلمان ملک جو ہے کوئی بھی ایکشن لینے کو تیار نہیں ہے، ایکشن تو دور کی بات، تھریٹن کرنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ مسلم ممالک میں صرف پاکستان اور ترکی ہیں جنہوں نے 2 اسٹیٹمنٹس پاس کیے ہیں کہ وہ اس کی مذمت کرتے ہیں، اسرائیلی جارحیت کی، اسرائیل جو دہشت گردی فلسطین میں کر رہا ہے اس کی مذمت کرتے ہیں۔ تو کیا ہوگا، کیا فائدہ ہے مذمت سے؟ آپ OIC کے اجلاس بلاتے ہیں، آپ UN کال کرتے ہیں، آپ جو بھی کر لیں اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ پاکستان کے علاوہ اور شاید ایک آدھ اور مسلم ممالک ہوں گے ان کے علاوہ UN کی کوئی نہیں سنتا، UN کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ UN ایک اسٹیج ہے، ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ملک جاتے ہیں، اپنی باتیں کرتے ہیں، اپنی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں، نہ کوئی سلیوشن ریزالو ہوتا ہے، نہ کوئی مسئلہ جو ہے وہ آخر تک پہنچتا ہے، کچھ نہیں۔ اسی طرح OIC نام کا ایک ادارہ ہے جس میں تمام مسلم ممالک کے لیڈر جو ہیں، فورن آفیسرز جو ہیں وہ آ کے بیٹھتے ہیں، فورن آفیسرز بول رہا ہوں، فورن منسٹر جو ہیں وہ آ کے بیٹھتے ہیں
وہ اپنے اپنے کنٹریز کی انپٹ دیتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر کسی ایک جگہ پہ ظلم ہو رہا ہے تو کیا کرنا ہے. باتیں کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں, ایکشن کوئی نہیں لیتا. اور ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا میں کبھی بھی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑا ہے. فرق لانے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, کوئی کام کرنا پڑتا ہے جس سے فرق ہے. مجھے بہت دکھ ہے ایک پاکستانی ہونے کے ناطے کہ ہم نے صرف لوگوں کو ہمیشہ ڈسپوائنٹ کیا ہے. ہم نے لوگوں کی امیدیں جو ہیں وہ خاک میں ملائی ہیں. ہم نے لوگوں کو جھوٹے دلاسے دیے ہیں زندگی بھر. وہ بیچارے جب اس وقت پاکستان ایٹمی قوت بنا تھا, ایٹمی طاقت بنا تھا, دنیا کی پہلی اسلامی ایٹمی طاقت, واحد ایٹمی طاقت, تو فلسطین کے بچے جو تھے وہ شاید جھوم رہے ہوں گے خوشی سے کہ ہمارا ایک مسلم ممالک, ہمارے بھائی جو پاکستان میں ہیں وہ ایک ایٹمی قوت ہے. تو یہودیوں تم دیکھو, اگر تم ہمارے پیچھے آؤ گے تو وہ تمہارے پیچھے آئیں گے, کہ اب ہمارے پاس بھی وہ طاقت ہے جو تمہارے پاس تھی. اب تم ہمیں تھریٹن نہیں کر سکتے. لیکن انہیں کیا پتہ تھا کہ ہم جو لاکھوں کروڑوں روپے ہر سال اپنے ایٹمی میزائلز پہ, راکٹس پہ, اپنی فوج پہ, اپنے اداروں پہ, اپنے میزائلز پہ, اپنے نیوکلیئر پلانٹس پہ, پاور پلانٹس پہ لگاتے ہیں, یہ سب نہ ہم یوز کرنے کے لیے, یوز تو بہت دور کی بات ہے, ہم ان سے تھریٹن بھی نہیں کر سکتے کسی کو. پاکستان لیسٹ پاکستان کر سکتا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان اسرائیل کو تھریٹن کرتا, ترکی اسرائیل کو تھریٹن کرتا کہ اگر آپ فلسطین سے باہر نہیں آئے تو ہم آپ کو تل ابیب کو ہم قبرستان بنا دیں گے, ہم وہاں پہ میزائلز لانچ کریں گے, ہم وہاں پہ ایئر فورس سے اٹیک کرائیں گے, ہم کچھ کریں گے, کچھ تو کریں گے. تھوڑی غیر تو نہ کرتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں نہ پاکستان کرے گا, نہ ترکی کرے گا, لیکن کم از کم بول تو سکتے تھے. اپنا اتنا تو فرض ادا کر سکتے تھے کہ آپ تھریٹن کریں کسی کو, اس چھوٹے سے ملک کو جس نے ہمارے فلسطین بہن بھائیوں کو اتنا تنگ کیا ہے. ان کو کم سے کم ہم یہ کر سکتے ہیں, ہم تھریٹن کرتے ہیں کہ آپ کا جو اتنا سا اسرائیل ہے, جو ہمارے پاس کہانیاں اڑ کے آتی ہے نا کہ ہمارا فلاں میزائل جو ہے اسرائیل کو 12 منٹ میں تباہ کر دے گا, فلاں میزائل 17 منٹ میں تباہ کر دے گا, فلاں 20 منٹ میں تباہ کر دے گا. تو ہم تھریٹن کریں کہ بھائی اگر آپ فلسطین سے باہر نہیں آتے, اگر آپ اپنی یہ دہشت گردی نہیں روکتے, آپ بچوں کو, عورتوں کو مارنا نہیں روکتے, تو ٹھیک ہے, ایسے ٹھیک تو ایسے ہی صحیح, ہم بھی آپ پہ اٹیک کریں گے, پاکستان بھی اٹیک کرے گا, ترکی بھی اٹیک کرے گا. ہمارے پاس بھی ایئر فورسز ہیں. پاکستان ایئر فورس واحد ایئر فورس ہے جس نے اسرائیلی ایجنٹس کو A-to-A کمبیٹ میں ہرایا ہے 67 اور 73 کی وارز میں. ہم نے اسرائیلی ایئر فورس پائلٹ جو ہیں وہ شاٹ ڈاؤن کیے ہیں. لیکن اب ہمارے اندر نہ ہمت ہے نہ طاقت ہے. ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم اسرائیل کو کوئی دھمکی لگائیں گے تو امریکہ ہم پہ چڑھ دوڑے گا, انڈیا ہم پہ چڑھ دوڑے گا. یہی تو مسئلہ ہے, ہمارا ایمان نہ ہونے کے برابر ہے. ہم ہیں تو نام کے مسلمان ہی سارے, نام ہم لیتے ہیں رسول اللہ کا, ابو بکر, عمر, عثمان و علی کا. حرکتیں ہماری کافروں جیسی ہیں, منافقین جیسی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے فلسطین کی مدد کی یا کشمیر کی مدد کی, فلسطین کی مدد تو دور کی بات ہے, وہ بھی سچ بتاؤں تو وہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے کہ پاکستان ان کی مدد کرے گا, کیونکہ جو پاکستان 73 سالوں میں ایک چھوٹے سے کشمیر کو آزادی نہیں دلوا سکا, جو پاکستان کے ساتھ ہے, پاکستان فلسطین کی کہاں آزادی میں مدد کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا. پاکستان کشمیر کو تو آزاد کرا لے جو برابر میں پڑا ہے. 70 سالوں میں ہم اس کا کچھ نہیں کر سکے. ہر سال ہم تحفے میں ان کو ایک نیا ملی نغمہ دیتے ہیں, ہر سال ہم انہیں آس دلاتے ہیں, اور ہر سال ہم ان کی آس توڑتے ہیں. یہ ہم پرفیکٹ ہیں اس کام میں, شرم آتی ہے مجھے. ہم نے زندگی بھر یہی کیا, ہم نے جھوٹے وعدے کیے ہیں, ہم نے ہر سال ملی نغمے بنائے ہیں, ہم نے یکجہتی کا اظہار کیا ہے, لیکن کوئی بھی اسٹیپ نہیں اٹھایا. ہم ہر سال بولتے ہیں بس اس بار تو کشمیر کو ریزالو کرنا ہی پڑے گا, ہمیں UN کی جو آرڈرز ہیں ان کو فالو کرنا ہی پڑے گا, بس کشمیر کا فیصلہ ہو کے رہے گا. ہوتا کچھ نہیں ہے, باتیں ہوتی ہیں, 10-15 دن ماحول جو ہے گرم رہتا ہے, تھوڑی سی جھڑپیں ہوتی ہیں, LOC پہ ختم. اسی طرح ہم فلسطین کے معاملے میں بھی صرف باتیں کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ہم نام کے مسلمان ہیں سارے, نہ ہماری جو قیادت ہے بہت ہی ڈرپوک قسم کی واہیات سی قیادت ہے, اور ہمیشہ رہی ہے, جس نے کبھی کوئی اقدام نہیں اٹھایا. مسلمان امت کی یہ کوئی غیروں کی جنگ نہیں ہے, امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ ہماری جنگ ہے.
جب جب امت پہ کوئی حملہ ہوگا، امت پہ کوئی آفت آئے گی، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ایک ایٹمی طاقت ہونے کے ناطے، ایک 6th لارجسٹ آرمی ان دا ورلڈ ہونے کے ناطے ہم مدد کے لیے جائیں، چاہے ہمارے کوئی بھی نقصان ہو۔ نقصان اور فائدہ تو اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں اللہ نے ایفرٹ رکھا ہے۔ ہم ہر 17 رمضان بھی رمضان ختم ہوا ہے، ہر 17 رمضان کو ہم بات کرتے ہیں بدر کی، کہ کس طرح مسلمان 313 مسلمان جو ہیں وہ 1000 کافروں پہ بھاری پڑ گئے تھے، کس طرح اللہ نے فرشتے نازل فرما دیے تھے مسلمانوں کی غیب سے مدد کرنے کے لیے، اور مسلمانوں نے کس طرح قتل عام کیا تھا کافروں کا۔ ہم بات کرتے ہیں مولا علی کی، جنہوں نے بدر میں اکیلے 25 سے 30 لوگ مارے تھے۔ ہم بات کرتے ہیں مولا علی کی، جنہوں نے خندق میں عمر بن عبد الود کو مارا تھا، جو اکیلے 100 لوگوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ ہم بات کرتے ہیں خالد بن ولید کی، جو اپنی زندگی میں کبھی کوئی جنگ نہیں ہارے، جنہیں سیف اللہ کہتے ہیں۔ ہم بڑے پراؤڈلی بتاتے ہیں کہ یہ مسلمان تھے، یہ ہم ان کی امت سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ہمارے لوگ ہیں، لیکن اعمال ہمارے بالکل ویسے نہیں ہیں، فارغ ہیں ہم لوگ، صرف ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور دیکھیے، میرے ہاتھ میں کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے، میں بات کر سکتا ہوں، میں اویئرنیس پھیلا سکتا ہوں، لیکن کوئی اقدام اٹھانا، کچھ ڈکلیئر کرنا، کچھ اناؤنس کرنا، یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو مجھ سے لے کے گورنمنٹ لیول تک سب صرف اللہ سے ہی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ فلسطین کی مدد فرما، اللہ فلسطین کی مدد فرما۔ اللہ نے اس دنیا کو بقدر ایفرٹ رکھا ہے۔ اللہ مدد تب کرتا ہے جب انسان ایفرٹ پٹ کرتا ہے۔ کعبہ جو ہے ہمارا خانہ کعبہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک دفعہ بچایا ہے تباہ ہونے سے۔ اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس سال ان کی پیدائش کا سال تھا، عام الفیل جسے کہتے ہیں، جب ابرہہ کے لشکر نے خانہ کعبہ پہ چڑھائی کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اس سال اللہ تعالیٰ نے موجانہ طور پہ خانہ کعبہ کو بچا لیا تھا پرندوں کے ذریعے، ابابیل کے ذریعے، لیکن وہ اس لیے بچایا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس سال کو امپورٹنٹ مارک کرنا تھا، کیونکہ وہ سال جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا سال تھا، اور عرب میں اس وقت کوئی ڈیٹس تو یاد نہیں رکھی جاتی تھی، تو یاد کرنے کے لیے، اس سال کو امپورٹنٹ مارک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ موجانہ طور پہ وہ ایک واقعہ وہاں پہ پیش آیا، اس کو سیو کر لیا، لوگوں کو ہمیشہ کے لیے یاد ہو گیا کہ محمد ابن عبداللہ جو ہیں وہ عام الفیل میں پیدا ہوئے تھے۔ باقی اس کے بعد یزید نے خانہ کعبہ پہ چڑھائی کی، اس کے بعد حجاج ابن یوسف نے چڑھائی کی، خانہ کعبہ کی دیوار شہید کی، اللہ نے نہیں بچایا۔ اللہ نے کہا ہر چیز کو باقدر ایفرٹ رکھا، اللہ نے کہیں نہیں بولا میں خانہ کعبہ کو بچاؤں گا، آپ جائیں۔ صحیح بخاری میں حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت میں ایک کالا حبشی، پتلی ٹانگوں والا کالا حبشی جو ہے کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ اللہ نہیں بچائے گا۔ اللہ کیوں نہیں بچائے گا؟ اللہ نے دنیا کو باقدر ایفرٹ رکھا ہے۔ اللہ بے وجہ نہیں آ کے مدد کرتا، اللہ تب مدد کرتا ہے جب انسان ایفرٹ پٹ کرتا ہے، اور جب تک انسان ایفرٹ پٹ نہیں کرے گا اللہ مدد کے لیے نہیں آتا۔ ہمارا جو فرض بنتا ہے ہم اس کو نبھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم باتیں کرانے کے لیے تیار ہیں، ہمارے پاس اتنے میزائلز ہیں، ہمارے پاس اتنے نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں، ہمارے پاس 6 لارجسٹ آرمی ہے، ہمارے پاس ایئر فورس ہے، ہمارے پاس یہ ہے وہ ہے، کرنے کے ہم کچھ بھی نہیں ہیں، صرف ہم باتیں کر سکتے ہیں، اور ہم جھوٹے دلاسے دلا سکتے ہیں، اور ہم صرف یہی کام کرتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا ہمیں چاہیے تھا کہ ہم تھریٹن کرتے ہیں اسرائیل کیا ہے، اور اگر ہمیں یہ ڈر ہے کہ امریکہ ہم پہ چڑھ دوڑے گا یا انڈیا ہم پہ چڑھ دوڑے گا تو ایمان کس بات کا؟ کیا آپ مرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ موت تو سب کو آنی ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تمہاری موت آ ہی چکی ہے تو اگر تم اپنے آپ کو پکے قلعوں میں بھی اگر بند کر لو تو تمہیں موت آ کے رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ایک اور صورت میں فرماتا ہے کہ اگر تمہاری موت کا وقت آ ہی چکا ہے تو تم اپنی مقتل گاہوں کی طرف کھنچے چلے آؤ گے۔ تو موت کا تو اللہ نے مقرر کر لی ہے نا، آپ کی پیدائش سے پہلے اللہ بتا چکا تھا کہ آپ کو موت آنی ہے، آپ کا وقت مقرر ہو چکا ہے، وہ وقت چینج نہیں ہو سکتا، اسی وقت پہ آنی ہے جس وقت آپ کی موت اللہ لکھ چکا ہے۔ تو اس بات سے ڈرنا کہ ہم موت کا شکار ہو جائیں گے یا ہم لوگ اکنامکلی کولیپس کر جائیں گے، تو بھائی یہ سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ جب بدر میں مسلمان لڑے تھے تو کیا مسلمان مالی طور پہ بہت مضبوط تھے؟ احد میں جب لڑے تو بہت مضبوط تھے، خندق میں بہت مضبوط تھے۔ یہ جو مسلمانوں کو وسعت آئی ہے مال میں، یہ تو خیبر کے بعد تھوڑی بہت آنا شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئیں اس میں کیا مسلمانوں کو یہ ڈر نہیں تھا کہ ہمارے بیوی بچوں کا پیچھے کون خیال رکھے گا اگر ہم مر گئے؟ نہیں، ان کو پتہ تھا کہ اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ از سفیشینٹ، اللہ از سفیشینٹ انف، اللہ جو ہے سب کی دیکھ بھال کر سکتا ہے۔ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، موت و زندگی کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا کام وہ ہے جو ہم اللہ کے حکموں کو
ان کی پیروی کریں، رسول اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے حکم کی اطاعت کریں، اور وہ کام کریں جو ہمارے ذمے اللہ نے لگایا ہے۔ ہمارا کام ہے جہاد کرنا، ہمارا کام ہے حق کے خلاف آواز بلند کرنا، ہمارا کام ہے جو ظالم ہے اس کے خلاف اٹھنا، آواز اٹھانا اور بتانا کہ آپ غلط ہیں، بغیر اس کی فکر کیے کہ ہمارا کیا بنے گا، اللہ یہ ہو جائے گا، اللہ وہ ہو جائے گا۔ ہمارا ایمان تو یوں ہی ڈگمگاتا رہتا ہے۔ ہم میں تھوڑی غیرت ہوتی تو ہم اپنے پڑوسیوں سے کچھ سیکھ لیتے۔ افغانستان میں جو پچھلے 20 سال سے جنگ ہوتی آ رہی ہے امریکہ اور افغانیوں کے بیچ میں، کیا ہوا اس جنگ میں، کیا بنا اس جنگ کا؟ امریکہ اپنے طاقت کے نشے میں لڑتا چلا گیا، لیکن کیا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا امریکہ جیت گیا؟ امریکہ تو دنیا کا سب سے مضبوط ملک ہے۔ اس جیسی نہ کسی کے پاس آرمی ہے، نہ فیسلٹیز ہیں، نہ ریسورسز ہیں، نہ ٹیکنالوجی ہے۔ پھر بھی کیا فائدہ ہوا؟ کیا ہرا دیا اس نے افغانستان کو؟ کیا اس نے افغانیوں کو ہرا دیا؟ کیا ان کے حوصلے پست کر دیے؟ کیا ان کو تکلیفیں پہنچا دی، ان کے حوصلے پست کر کے انہیں شکست دے دی؟ نہیں، آج امریکہ اپنے گھٹنوں پہ آ چکا ہے۔ افغانی جو ہیں، امریکہ نے جو کچھ بھی کیا، ہاں بہت لوگ مارے امریکہ نے، ان کے بہت تباہیاں مچائی افغانستان میں کوئی ایسی اب جیسی زندگی ہم یہاں گزارتے ہیں وہ افغانستان میں نہیں گزار سکتے، لیکن افغانستان کبھی بھی کوئی لگژریس ملک تو تھا ہی نہیں۔ افغانستان ہمیشہ ایسا ہی تھا، افغانی ہمیشہ لوگوں سے لڑتے آئے ہیں، اور افغانستان کی سرزمین ایسی واحد سرزمین ہے جس پہ کبھی بھی کافر آ کے جیت کے نہیں گئے، امریکہ کو بھی جیتنے نہیں دیا۔ آج افغان طالبان نہیں چاہتے کہ مذاکرات ہوں، امریکہ چاہتا ہے کہ مذاکرات ہوں۔ تھک چکا ہے امریکہ، بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ، ہزاروں فوجیوں کا قتل، ان کی ریسورسز کا ضیاع ہونا، ان کی ٹیکنالوجی کا ضیاع ہونا، کیا فائدہ؟ پتھروں میں رہنے والے پٹھان افغان طالبان ہرا دیا انہوں نے۔ اب آپ لوگ مانے نہ مانے، ہارے یا نہ ہارے، آپ مانے نہ مانے کہ افغان طالبان جیتے نہ جیتے، یہ بات تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ ہمارے برابر میں پچھلے 20 سال میں ایک ایسا جہاد ہوا ہے جس کا ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ ایک ایسا جہاد جو آگے جا کے دنیا کو یاد رہے گا کہ ایک پتھروں میں رہنے والی قوم نے دنیا کی سپر پاور کو ہرایا اور اب ان کے گھٹنوں پہ لے آئے ان کو، اور ان کو فورس کیا کہ آپ مذاکرات کریں اور اس جنگ کو ختم کریں جو پچھلے 20 سال سے چلتی آ رہی ہے۔ دیکھیں نا کیا فرق پڑتا ہے اگر ہمیں کھانے کو نہیں ملے گا، پینے کو نہیں ملے گا، رہنے کو نہیں۔ مجھے پتہ ہے کہنا آسان، اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن، لیکن مسلمان کس بات کے ہیں آپ اگر آپ کا اللہ پہ اتنا ایمان نہیں ہے؟ اللہ تو کہتا ہے ہم آپ کو آزمائیں گے، ہم دے کے بھی آزمائیں گے، لے کے بھی آزمائیں گے، ہم مال سے بھی آزمائیں گے، ہم رزق سے بھی آزمائیں گے، ہم ہر چیز سے آپ کو آزمائیں گے۔ تو آپ آزمائشوں کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے؟ آپ ہمیشہ ایزی وے آؤٹ کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں کوئی اقدام اٹھاتے؟ پاکستان میں جانتا ہوں اکانومیکلی ہم لوگ اتنا کوئی اسٹرانگ نہیں ہیں، ہماری اکانومی جو ہے بہت ہی واحد قسم کی وہ اکانومی ہے، ہمارے سر پہ FATF کی تلواریں لٹک رہی ہیں، دنیا بھر کا ٹریڈ ہم سے ٹوٹ سکتا ہے، لیکن کیا فرق پڑتا ہے اگر ایک اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ اگر ہم اس کی فرما برداری میں اگر کوئی اقدام اٹھاتے ہیں جس سے امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فائدہ ہوتا ہے تو اس میں کیا نقصان ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن نہیں، ہم ایک بےغیرت قوم ہے، ہمیں ایک ڈرپوک قوم ہے جو صرف باتیں کر سکتی ہے کہ ہم فلاں میزائل سے 12 منٹ میں اسرائیل تباہ کر دیں گے، اتنے منٹ میں ہم انڈیا تباہ کر دیں گے، اتنی دیر میں ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ کر ہم کچھ بھی نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، ایٹ لیسٹ تب تک تو نہیں کر سکتے جب تک ایسی قیادت ہے ہمارے پاس، ایسے لوگ ہیں اوپر جو صرف باتیں کرنے کے لیے تیار ہیں، جو اپنی اسے پوسٹ کے مزے لے رہے ہیں، اور صرف باتیں کریں گے کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم کشمیر میں ہندوستانیوں کی مذمت کرتے ہیں، ہم فلسطین میں اسرائیلیوں کی بھی مذمت کرتے ہیں، لیکن اتنی بڑی فوج ہونے کے باوجود، اتنے ریسورسز اور ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود ہم کام کوئی نہیں کریں گے، ہم صرف مذمت کرتے رہیں گے، ہم لڑائی کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ہم لڑائی کریں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے نا۔ جبکہ آپ کا نبی صحیح بخاری میں دعا کرتا ہے کہ اللہ اپنے نبی اور آل نبی کو، محمد اور آل محمد کو صرف اتنا ہی رزق دینا کہ اس جسم اور روح کا تعلق برقرار رہ سکے۔ آپ کا نبی یہ دعا کرتا ہے، آپ کے صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے، عائشہ فرماتی ہیں کہ 3 مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، ہم 2 کالی چیزوں پہ گزارا کرتے تھے، پانی اور کھجوروں پہ، اور وہ بھی ٹنوں ٹن پانی اور کھجوریں نہیں، ایک میٹھا پانی کا پیالہ صبح، ایک شام، 4-5 کھجوریں صبح، 4-5 شام میں،
یہ زندگی آپ کے نبی نے گزاری ہے اور آپ ایک ایسی لگژریس لائف گزار رہے ہیں، اور اگر اس میں تھوڑا بہت سیکریفائس کرنے کا وقت آ چکا ہے تاکہ آپ دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کر سکیں، تو آپ بیک آؤٹ کر چکے ہیں۔ آپ ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہیں، آپ کا ضمیر نہیں جاگتا کیونکہ آپ بےغیرت ہیں۔ آپ اتنے بےغیرت ہیں کہ آپ کو شرم بھی نہیں آتی ہے۔ آپ عادی ہو چکے ہیں لوگوں کو دھوکے دینے کے، جھوٹے دلاسے دلانے کے، جھوٹے وعدے کرنے کے۔ لیکن کوئی بات نہیں، اللہ پوچھے گا ہر اس شخص سے جو طاقت رکھتا ہے فلسطینیوں کی مدد کرنے کی، کشمیریوں کی مدد کرنے کی، چائنا میں جو مسلمان ہیں ان کی مدد کرنے کی، اور کوئی اقدام نہیں اٹھا رہا، کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، تو اللہ ضرور پوچھے گا قیامت کے دن ان سے، اور ضرور ان سے سوال کرے گا اور انہیں سزا بھی دے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ اگر ان کے دلوں میں ہدایت نہیں ہے ان کی قسمت میں، تو اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، اللہ ان کو برباد کر دے، اللہ ان کو غارت کرے سب کو۔ خیر، کچھ حدیثوں پہ آ جاتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، 3176 نمبر حدیث، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی 6 نشانیاں شمار کر لو۔ 1، میری موت۔ 2، بیت المقدس کی فتح۔ نمبر 2، ایک وبا جو تم میں شدت سے پھیلے گی جیسے بکریوں میں طاعون پھیل جاتا ہے۔ نمبر 4، مال کی کثرت اس درجے میں ہوگی کہ ایک شخص 100 دینار بھی اگر کسی کو دے گا تو اس پر بھی وہ ناراض ہوگا۔ آج دیکھیں نا آپ، انسان ویسے تو زکوٰۃ نکالتے بہت کم لوگ، جو نکالتے ہیں اور دیتے ہیں تو وہ سامنے والا بولتا ہے یہ بھی کوئی زکوٰۃ نکالی ہے تم نے، جتنی بھی دے دو سیٹسفائی انسان کوئی نہیں ہوتا۔ 5واں، پھر فتنہ اتنا تباہ کن عام ہوگا کہ عرب کا فتنہ مطلب آزمائش اتنی کوئی تباہ کن ہوگی کہ عرب کا کوئی گھر باقی نہ رہے گا جو اس کی لپیٹ میں نہ آ گیا ہو۔ پھر یہ 5ویں نشانی تھی۔ اب دیکھیں نا عرب میں کیا ہو رہا ہے، تباہ برباد ہے عرب تو۔ عرب کا ہر ملک جو ہے وہ کیا ہے، غلام ہے ذہنی طور پہ، یہودیوں کا بھی، امریکنز کا بھی، سب کے غلام ہیں۔ وہ ان سے معاہدے کر چکے ہیں، ان کو ریکگنائز کر چکے ہیں، ان کو دیکھ چکے ہیں، ان سے ان کے معاہدے چل رہے ہیں، ان کی ڈیل چل رہی ہے، ٹریڈنگ ہوتی ہے۔ اور وہ الٹا بھی میں پڑھ رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ UAE نے، اب اگر یہ غلط ہو تو پلیز کریکٹ میں، لیکن میں نے پڑھا کہ UAE جو ہے اس نے حماس کی مذمت کی ہے کہ آپ راکٹ اور یہ میزائل لانچ مت کریں اسرائیل میں، یہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ کی لعنت ہو ہر اس شخص پہ جو حق دیکھ کے بھی باطل کا ساتھ دے۔ اور 6ٹھی نشانی ہے کہ جو صلح تمہارے اور بنی الاصفر یعنی بائزنٹائنز رومز کے درمیان ہوگی، وہ دغا کریں گے اور ایک عظیم لشکر لے کے تمہارے اوپر چڑھائی کر دیں گے۔ اس لشکر میں 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی، یعنی وہ 9,60,000 کی فوج لے کے تم پہ حملہ آور ہو جائیں گے، رومنز یعنی عیسائی۔ اگلی حدیث ہے، اس کے 3 ترک ہیں، میں تینوں پڑھ کے سناؤں گا۔ صحیح مسلم میں ہے سب سے پہلا ترک، 4954 نمبر حدیث۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور قیامت تک لڑتا رہے گا۔ اس کا ایک اور ترک ہے ابو داؤد میں 4252 میں، 4252 نمبر حدیث۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے، میں پوری پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین سمیٹ دی ہے، یا فرمایا میرے لیے میرے رب نے زمین سمیٹ دی تو میں نے مشرق و مغرب کی ساری جگہیں دیکھ لیں، یقیناً میری امت کی حکمرانی وہاں تک پہنچ کر رہے گی جہاں تک زمین میرے لیے سمیٹی گئی ہے۔ یعنی ایک وقت آئے گا قرب قیامت میں کہ پوری دنیا میں سے ایک دن غالب ہو جائے گا، وہ اسلام ہوگا، اور یہ امام مہدی کے ظہور کے بعد ہوگا۔ مجھے سرخ و سفید دونوں خزانے دیے گئے ہیں، یعنی کیسر و کسریٰ کے خزانے میرے حوالے کر دیے گئے ہیں جو حضرت عمر کے دور میں مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا۔ میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ میری امت کو کسی عام قحط سے ہلاک نہ کرے، ان پر ان کے علاوہ باہر سے کوئی ایسا دشمن مسلط نہ کرے جو انہیں جڑ سے مٹا دے اور ان کا نام باقی نہ رہنے پائے۔ تو میرے رب نے مجھ سے فرمایا، اے محمد، جب میں کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں تو وہ بدلتا نہیں۔ میں تیری امت کے لوگوں کو عام قحط سے ہلاک نہیں کروں گا اور نہ ہی ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط کروں گا جو ان میں سے نہ ہو اور ان کو جڑ سے مٹا دے، وہ ساری زمین کے کافر مل کر ان پر حملہ کریں۔ یعنی کچھ بھی ہو جائے، ایسا وقت نہیں آ سکتا کہ مسلمان دنیا سے ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہونے نہیں دے گا، یہ اس کا اپنے نبی سے وعدہ ہے۔ چاہے سارے کافر بھی دنیا کے مل جائیں ایک ساتھ، اللہ یہ ہونے نہیں دے گا۔ لیکن ہمارے ایمان ڈگمگاتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں کہ یہ ہم پر چڑھ دوڑے گا، وہ چڑھ دوڑے گا، وہ ہماری ایسی کی تیسی کر دے گا۔ خیر،
آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں البتہ ایسا ہوگا، آپ اللہ تعالیٰ آگے ہی فرما رہا ہے رسول اللہ سے، البتہ ایسا ہوگا کہ تیری امت کے لوگ خود آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے، انہیں قید کریں گے، اور میں اپنی امت پر گمراہ کر دینے والے ائمہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو ائمہ ہیں نا، جو لیڈرز ہیں، جو علماء کرام ہیں، جو لیڈرز ہیں، پرائم منسٹرز ہیں، ان سے ڈرتا ہوں۔ اور جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی تو پھر وہ اس سے قیامت تک نہیں اٹھائی جائے گی، اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ لوگ مشرکین سے مل نہ جائیں اور کچھ بتوں کو نہ پوجنے لگیں، اور عنقریب میری امت میں 30 کذاب پیدا ہوں گے، ان میں ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، وہ غالب رہے گا، ان کا مخالف ان کو ضرر نہ پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا۔ اب دیکھیں یہاں پہ کتنی اہم باتیں کی ہیں رسول اللہ نے فیوچر کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسا تو کوئی قحط بھی نہیں آئے گا اور ایسا کوئی دشمن بھی نہیں آئے گا آپ کی امت پہ جو آپ کو جڑ سے ختم کر دے آپ کی امت کو، لیکن آپ کی امت کا مسئلہ ہے کہ آپ کی امت آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مار دے گی، آپس میں لڑ پڑیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی امت کے ائمہ سے ڈرتا ہوں، بڑوں سے ڈرتا ہوں، اور جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی تو پھر وہ اس سے قیامت تک نہیں اٹھائی جائے گی۔ یعنی جو ابھی ہو رہا ہے پریکٹیکلی جو ہمیں دکھ رہا ہے، ایک پوری سازش ہوئی دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف کہ جہاد کو ایک ٹیررسٹ لیبل دے دیا جائے اور جہاد کو کنڈیم کر کے ختم کر دیا جائے، جہاد کا کانسیپٹ مسلمانوں کے دماغ سے، بچوں کے دماغ سے ختم کیا جائے کہ جہاد کیا ہے۔ آج مسلمان بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جہاد کہتے کسے ہیں، کیونکہ یہ ایک پروپیگنڈا کا شکار ہوا جہاد، ایک لفظ جہاد، اس کے معنی ایک پروپیگنڈا کا شکار ہوئے دنیا میں کہ جہاد کو اس دنیا سے ختم کرنا ہے، تاکہ مسلمان جو پچھلی کتنی صدیوں سے وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، کوئی بھی ان پہ چڑھتے دور چلے آئے ہیں اور کانکر کرتے ہوئے آئے ہیں، ان کو روکا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے۔ تو ایک دفعہ جب تلوار مسلمانوں نے رکھ دی، یعنی جب جنگ سازی مسلمانوں نے بند کر دی، جب عیش و عشرت مسلمانوں کے منہ لگ گئی، جب مال و دولت میں مسلمان اتنا ڈوب گئے کہ انہیں دوسروں کی فکر ختم ہو گئی ان کے دلوں سے، اور وہ اپنے میں مغرور ہو گئے۔ اس کی بہت بڑی مثال ہمارے مغل امپائر ہے۔ مغل امپائر میں کہاں جنگیں کی ہیں، اور جو جنگیں ہوئی ہیں وہ ہارے ذلیل ہی ہوئے ہیں۔ وہ اورنگزیب کے دور میں جب ڈکلائن آف مغل امپائر شروع ہوا، اس کے بعد بھی جب ایک دفعہ مسلمانوں نے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک دفعہ جب تلوار رکھ دی جائے گی پھر وہ قیامت تک نہیں اٹھے گی۔ دیکھ لیں اٹھ رہی ہے تلوار سے مراد یہاں پہ ویپن ہے، اس وقت تلوار ہوتے تھے ویپن کے طور پہ، آج کے طور پہ آپ گنز لے لیں، کیننز لے لیں، تو کیا اٹھ رہی ہیں آپ کو نظر آ رہی ہے؟ پاکستان نے جو یہ شب برات کے لیے شاہین وائن تیار کر رکھے ہیں، بابر تیار رکھے ہیں، کیا کر رہا ہے پاکستان؟ شب برات پہ شاید جلاتا ہو، گھماتا ہو، پھر بجھا دیتا ہو۔ اسرائیل جو ترکی کے پاس جو اتنے میزائلز ہیں، ایئر فورس ہے، کیا کر رہا ہے ترکی؟ پاکستان کیا کر رہا ہے؟ دونوں جو بڑے ملک ہیں مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے، کہاں مدد کرتے ہیں؟ یہ تلوار رکھی ہوئی ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہمارے اندر سے یکجہتی ختم ہو چکی ہے، امت ہونے کا جو جذبہ ہے، ایک امت ہونے کی جو محبت ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ ہم نہیں چاہتے، ہم مال سے اتنی محبت کرتے ہیں، جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمذی میں فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اس امت کو مال تباہ کر دیا، دولت نے تباہ کر دیا، ہم پیسوں کے پیچھے، چند ڈالرز کے پیچھے، ہم کسی سے اپنے ریلیشن اچھے رکھنے کے چکر میں مسلمانوں کو مرنے دے رہے ہیں، ہم فرق ہی نہیں پڑتا ہمیں کہ بچے مرے ہیں بیوی، اگر ہمارے عورتیں، ہمارے بچے اگر فلسطین میں اس وقت ہوتے مر رہے ہوتے تو کیا ہمارا یہی رد عمل ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ لیکن کیونکہ ہم بغیرت ہیں اور ہمارا ضمیر مر چکا ہے، ہمیں ذرہ برابر بھی غیرت نہیں ہے، تو ہاں ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، اور یہ پیشن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا چکا تھا۔ اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ لوگ مشرکین سے مل نہ جائیں۔ جو لوگ اس بات پہ افسردہ ہیں کہ باقی عرب کنٹریز ہیں وہ کنڈیم نہیں کر رہی ہیں اسرائیل کو، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئیاں کر کے گئے کہ میری امت کے کچھ لوگ جو ہیں وہ مشرکین سے جہاں ملیں گے، مل گئے، کر لیے معاہدے، کر لیا اسرائیل کو ریکگنائز، اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ یہ بغیرت ہے۔ میں نے کہا نا، اس امت کا فتنہ مال ہے، مال جو بنو امیہ کے دور میں شروع ہوا، اس کی محبت جو غلبہ پائی، اور وہ بنو امیہ کی اس نظام کو برباد کرنے کی وجہ سے جو آگے
عباسی خلافت، پھر فاطمی خلافت، پھر اس کے بعد آٹومن امپائر، اس خلافت عثمانیہ، پھر مغل، یہ سب جو ہیں یہ سب برباد تھے، یہ مال و دولت میں رہنے والے، عیش و عشرت کی زندگیاں گزارنے والے، ان کو اسلام، یہ سب مسلمان حکومتیں تھیں، اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا اور نہ ہے، اور آج بھی مسلمانوں کا یہی حال ہے، وہ پاکستان ہو یا ترکی ہو، ہم بے شرم قوم ہیں، ہمارے اندر نام برابر بھی غیرت نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 کذاب پیدا ہوں گے، یعنی 30 دجال کے الفاظ ہیں دوسری اس کی ایک اور ترک میں 30 دجال پیدا ہوں گے، اس میں اب یہ میں خود بتا رہا ہوں، پہلا تو بڑا ہوگا وہ المسیح دجال آئے گا جو قرب قیامت میں آئے گا بالکل، اور سب جو ہیں یہ نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، لیکن آپ وسلم نے بتایا کہ میں آخری نبی ہوں، اور انہی میں سے مسیح دجال میں سے ایک تو ہم نے ابھی ریسنٹلی بھی دیکھا، جن کے فالوورز ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں، وہ مرزا غلام احمد قادیان، جو قادیانی جن کے فالوورز ہیں، وہ بھی ایک دجال ہے، جھوٹا دجال کے دجل کرنے والے کو، جھوٹ فریب کرنے والے کو کہتے ہیں دجال۔ اس کا آخری ترک سنن نسائی میں ہے 3591 نمبر حدیث، وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں اس کے بعد۔ حضرت سلمہ بن نفیل کندی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، لوگوں نے گھوڑوں کی اہمیت دینا چھوڑ دی ہے اور انہوں نے ہتھیار رکھ دیے ہیں، اور وہ کہنے لگے ہیں اب جہاد نہیں رہا، جنگ ختم ہو چکی ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور لوگوں کی طرف کیا اور ارشاد فرمایا، وہ غلط کہتے ہیں، جہاد تو اب فرض ہوا ہے اور میری امت کا ایک عظیم گروہ حق کو غالب کرنے کے لیے لڑتا رہے گا، اللہ تعالیٰ ان سے لڑنے کے لیے بہت سے لوگوں کے دل کفر کی طرف مائل کرتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ انہیں ان سے رزق عطا فرماتا رہے گا حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کا غلبے والا وعدہ پورا ہو جائے گا، غلبے والا یعنی پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا، اور جہاد کی نیت رکھے گئے گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لیے خیر رکھ دی گئی ہے۔ مجھے وحی کی گئی ہے کہ میں دنیا میں رہنے والا نہیں بلکہ عنقریب فوت ہو جاؤں گا، اور تم میرے بعد گروہوں میں بٹ جاؤ گے اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹو گے، اور قرب قیامت فتنوں کے دور میں ایمان والوں کا اصل مرکز شام ہوگا۔ شام کیا ہے؟ اس وقت شام کسے کہتے تھے؟ لیبنان، جارڈن، لیبیا، سیریا، فلسطین۔ قرب قیامت میں مومنین کا مرکز شام ہوگا، اور ایک گروہ جو ہے وہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا اور لڑتا رہے گا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں بیچارے جو فلسطینی اس وقت جد و جہد کر رہے ہیں، پتھروں سے لڑ رہے ہیں، یہی ہے ان کے پاس، کیونکہ ہم جیسی قومیں جو ہیں وہ تو ان کی مدد کر نہیں سکتی، ہمارے جو سپہ سالار ہیں، جو ہماری قیادت ہے، وہ اتنا تپن نہیں رکھتی ہیں کہ وہ کسی کو دھمکیاں دے سکیں یا کسی سے مسلمان ہونے کے ناطے، ایک امت کے ناطے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر لڑ سکیں، ہم سے باتیں بنا سکتے ہیں۔ تو وہ بیچارے لڑ رہے ہیں، لڑتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ان کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ اس حوالے سے جہاد وغیرہ کے حوالے سے سورہ نساء کی آیت نمبر 75 اور 76 میں پڑھنا چاہوں گا، بہت ضروری آیت سمجھتا ہوں میں اس کو، سورہ نساء کی آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان ناتواں مردوں عورتوں کی اور ننھے بچوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہیں کرتے، جو یوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے حمایتی مقرر فرما اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے کیوں نہیں جہاد کے لیے نکلتے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو آہ کر کے پکار رہے ہیں کہ اے اللہ ہماری مدد کے لیے کسی کو بھیج، اور ان پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ آیت 76 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کی راہ میں لڑتے ہیں، یعنی جنگ سے دور کر بھاگتے ہیں۔ بس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، یعنی کافروں سے جنگ کرو، یقین مانو کہ شیطانی ہیلہ بالکل، یعنی شیطان کے جو پلانز ہیں وہ بالکل کسی کام کے نہیں ہیں، اللہ جو ہے وہ ان کے سارے پلانز کو ختم کر دے گا، برباد کر دے گا، اور اللہ مومنین کی مدد کرے گا،
اللہ تعالیٰ بھی کویشچن کر رہا ہے کہ تمہیں کیا چیز روک رہی ہے جہاد کرنے سے، ان بچوں کی مدد کرنے سے، ان عورتوں مردوں کی مدد کرنے سے جو بیچارے مظلوم ہیں، جن کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ لیکن کاش کوئی یہ بات ہماری قیادت کو سمجھا سکے، ہمارے حکمرانوں کو سمجھا سکے، ہماری فوج کو سمجھا سکے، کسی کو تو سمجھا سکے، تاکہ جو ہم نے شب برات کے لیے اتنے میزائل کروڑوں اربوں روپے لگا کے تیار کیے ہیں، جو ہر سال ہم نمائش کے لیے ایک دن باہر لے کے آتے ہیں اپنے انڈیپینڈنس ڈے پہ یا پاکستان ڈے پہ، اس کو ہم یوز میں لائیں تھریٹن کرنے کے لیے۔ ایٹ لیسٹ ہم اپنی ایئر فورس یوز کریں، ہم اپنے گراؤنڈ ٹروپس یوز کریں، ہم اتاریں اپنی فوج فلسطین میں۔ لیکن کیا کر سکتے ہیں، مشکل ہے۔ جیسے آپ سے نے فرمایا ہے کہ قرب قیامت تک اب تلواریں نہیں اٹھیں گی، کیونکہ مسلمان تو بغیرت ہو جائیں گے۔ مال کی محبت میں مسلمان جو ہیں دین بھول جائیں گے، بھلا بیٹھے ہیں ہم بھی۔ میں نے ایک بات چھوٹی سی میں یہاں ضمن عرض کر دوں، میں نے کل بھی اپنے انسٹاگرام ہینڈل سے بات کی تھی کہ جہاد کیا ہوتا ہے، جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جہاد دیکھیں، بیسکلی جہاد کا مطلب ہوتا ہے ٹو اسٹرگل، ٹو اسٹرائیو کسی بھی چیز میں۔ جہاد جو ہے بہت فارمس میں ہوتی ہے، جس جہاد کو ہم جانتے ہیں اسے قتال کہا جاتا ہے، جس سے لڑنے کا کہتے ہیں، لیکن یہ تو بہت چھوٹا جہاد ہے۔ جہاد جو ہے، جو سب سے بڑا جہاد ہے، وہ جہاد ہے جو انسان اپنے نفس سے کرتا ہے، اپنے آپ سے کرتا ہے، اپنے ایول انٹینشنز کے خلاف۔ کیونکہ جان دینا تو آسان کام ہے، لیکن اپنی خواہشات کو مار کے اللہ کی اطاعت کرنا یہ ایک مشکل کام ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا اور نہ ہر کوئی کر پاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جہاد کا مطلب سمجھیں۔ اور ویسے بھی جہاد، قتال کی بات کر رہا ہوں میں، قتال کرنا، اور جہاد صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے وہ ایسے لڑا جائے۔ جہاد ہے کسی برائی کو دیکھ کے اس کے خلاف آواز اٹھانا، جتنی بھی آپ، جیسے میں ہوں، میں زیادہ سے زیادہ بات کر سکتا ہوں اس معاملے پہ، یا میں لکھ سکتا ہوں کچھ، میں اویئرنیس ریز کر سکتا ہوں، تو آپ یہ جہاد کریں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے لیے اجر موجود ہے انشاءاللہ، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ آپ کی اتھارٹی میں جو کچھ ہے نا، جو کچھ آپ کر سکتے ہیں آپ کریں، یہ سب جہاد میں شامل ہے۔ جہاں تک قتال کی بات ہے تو ایک بات ذہن میں رکھیں، قتال کبھی بھی چھپ کے آرگنائزیشنز کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ جب آپ کسی کنٹری میں رہتے ہیں جس کی ایک حکومت ہے، جس کے کانسٹیٹیوشن ایک لاء ہے، تو آپ اس کے پابند ہیں۔ آپ کچھ بھی آؤٹ آف دا بلو نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کسی ملک میں رہ رہے ہیں جس کی حکومت ہے، جس کی کانسٹیٹیوشن ہے، تو اس حکمرانوں کا کام، حکومت وقت کا کام ہوتا ہے جہاد مسلط کرنا، یا اناؤنس کرنا، یا ڈکلیئر کرنا، یا کسی کنٹری پہ وار ویج کرنا۔ یہ ایک حکومت کا کام ہے، کسی آرگنائزیشن کا یا ملیٹنٹس کا کام نہیں ہے۔ اس لیے ہم لوگ ملیٹنٹس کی جو ایک دم چیز ہمارے ملک میں جو اتنی فساد وغیرہ پھیلے جہاد کے نام پہ، وہ اس لیے ہم نے ان کی مذمت کی، کیونکہ اسلام اس کی تعلیمات نہیں دیتا ہے۔ ہم تو کسی کے ساتھ گوریلا وار بھی نہیں کر سکتے، اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم کسی کے ساتھ جنگ کرتے ہو تو علی اعلان جنگ کرو، تاکہ ان کو بھی تیاری کا موقع ملے، کسی کے اوپر چھپ کے وار مت کیا کرو۔ تو یہ جہاد جو ہے یہ حکومت کا کام ہوتا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم لوگوں میں اویئرنیس پھیلائیں، ہم لوگوں کو صحیح بات پہنچائیں، لوگوں تک حق پہنچائیں کہ یہ ہو رہا ہے دنیا میں، آپ بتائیں، آپ کس سائڈ پہ ہیں، اور جو حق سائڈ ہے اس کا ساتھ دیں، ان کے لیے دعائیں کریں، اور اللہ سے اللہ کی پناہ مانگیں، اور دعا کریں کہ ہمارے حکمرانوں کو، ہماری قیادت کو غیرت آئے، اور ہم جا کے اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد کر سکیں، اور قبلہ اول کی حفاظت کر سکیں، اور مسلمانوں کی حفاظت کر سکیں۔ آخر میں دعا ہی کر سکتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ فلسطینی بہن بھائیوں کی، کشمیری بہن بھائیوں کی، چائنا میں پھنسے مسلمانوں کی، دنیا بھر میں جہاں جہاں کوئی بھی مسلمان ہے جو کسی مشکل مصیبت میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی تکلیفیں دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ اس پوری امت مسلمہ کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں پھر ایک امت بنائے، اللہ تعالیٰ امام مہدی کے ظہور سے پہلے ہمیں ایک امت بننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جب وہ آئیں، جب ہمارے پاس وقت آ جائے جنگوں کا، جب ہم تیار ہو جائیں، تو ہم اس دنیا پہ غلبہ پا سکیں، اور ہم ایمان پہ قائم رہیں، کیونکہ باتیں کرنا تو آسان ہے، لیکن جب یہ فتنوں کا دور ہوگا تو اس پہ ایمان پہ قائم رہنا بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں ہم، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے لیے خیر و برکت فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور ہمیں ایمان پہ موت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم حسبنی حسابا یسیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أنت السلام ومنك السلام اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأمنا متقبلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين ثم آمين جزاك الله